شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ کہ قرآن کن لوگوں سے کلام کرتا ہے، یعنی اللہ کن لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کن لوگوں سے کلام کرتا ہے یا اللہ کن کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کلام الہی تو ہے، لیکن کیا یہ واقعی ہر کسی سے بات کرتا ہے؟ کیا واقعی ہی اللہ ہر کسی کی بات کا جواب دیتا ہے؟ بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظوں کی تاثیر صرف وہی لوگ محسوس کرتے ہیں جو اللہ سے بات کرنے کی تمنا رکھتے ہوں، جو اللہ سے بات کرنے کی جستجو رکھتے ہوں۔ قرآن ہر کسی سے بات نہیں کرتا، ہر کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا، صرف ان لوگوں سے کلام کرتا ہے جو اس سے کلام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتا ہے جو اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، جو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دم صرف اور صرف اللہ سے کلام کرنے کی کوشش میں خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ قرآن شروع میں ہی آپ سے کلام نہیں کرنے لگتا۔ شروع میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو صرف آپ احکام جانیں گے، حق و باطل کا فرق بتایا جائے گا، اور انبیاء کرام کے قصے ہوں گے، یہ اللہ کی باتیں ہوں گی۔ آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ان سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے تو چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ کو صرف اتنا ہی سمجھ آئے گا کہ اس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں، اس میں حق اور باطل کا فرق بتایا گیا ہے، لیکن اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس آیات کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے لیے تب ممکن ہے کہ آپ کو اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے، اللہ آپ کی بات کا جواب دے، تب جب آپ اس کے احکامات پر باقاعدگی سے عمل کرنے لگیں گے، یعنی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ آپ اس پر عمل کرنے لگیں گے، اس پر چلنا سیکھ لیں گے، تب قرآن کے ذریعے آپ سے کلام کرنے لگے گا اللہ۔ تب آپ کی زندگی میں قرآن مدد بن کر آئے گا، تب آپ ہدایت کے نور سے اپنے دل کو روشن کر پائیں گے، تب محسوس کر پائیں گے جیسے اللہ خود کلام کر رہا ہے آپ سے۔ آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہی مل جانا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ جب ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہوں، کیونکہ جو اللہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد سے لے کر اب تک عقل، سمجھ اور شعور دے رہا ہے، جس نے ہمت اور طاقت اور حوصلہ دیا ہے آپ کو، کیا وہ آپ سے کلام نہیں کر سکتا؟ بلکہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس اس کو منانا ہے۔ اللہ کو اگر منانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے احکام کو مانیں۔ جس چیز سے اس نے منع کیا ہے، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا، اس چیز سے منع رہیں۔ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان تو ہے، فرق ابھی صرف یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہمیں یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں حق و باطل ہے، اس میں انبیاء کے قصے ہیں، اس میں یہ آیت ہے یا اس میں وہ آیت ہے، آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ کو نارمل جو ہو وہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس آیت میں آپ کے لیے کیا حکم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا تو سیکھیں، خود کو مانوس کر لیں۔ جو وہ کہہ رہا ہے بے شک آپ محسوس نہیں کر رہے، آپ چاہے اللہ کی قربت محسوس نہ کر رہے ہوں، اس لمحے پھر بھی آپ چپ چاپ اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتے رہیں۔ وہ کب خاموشی سے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اسی رسی کے ذریعے ہی آپ نے اللہ تک جانا ہے۔ اللہ کو اگر محسوس کرنا ہے تو اس کی رسی کا خود کو اہل بنانا ہوگا، یعنی قرآن کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا، تب آپ محسوس کریں گے کہ وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، اور اس کی نصیحت، اس کی ہدایت اگر مل جائے تو آپ کو سب کچھ مل گیا۔
دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، قرآن کے مطابق چلیں۔ یہ دنیا آپ کے پیچھے اور آپ اس دنیا کے آگے بھاگیں گے۔ اپنے آپ کو قرآن سیکھنے میں لگا دیں۔ دنیا کے لیے بہت کچھ کر لیا، اب آپ نے اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ مسلسل ہو جائیں گے نا قرآن پر، تو آپ کو لگے گا کہ یہ نصیحت کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف آپ کے لیے تھی۔ تب آپ کو واضح فرق نظر آئے گا پہلے کے قرآن پڑھنے میں اور اب کے قرآن پڑھنے میں۔ آپ کو سمجھ آنے لگے گی کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ صرف آپ کے لیے اتارا گیا ہے، یعنی آپ کو نصیحت کی گئی ہے، اور یہ نصیحت اور یہ ہدایت تو صرف آپ کے لیے ہے۔ یعنی آپ نے جو بات اللہ سے کی ہے، اللہ نے اس آیت میں آپ کو جواب دے دیا۔ تب آپ کو کسی اور سے اپنا مسئلہ شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو آپ کی بات کا جواب قرآن میں ہی مل جانا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہمیں علم کے راستے میں خود کو مصروف کرنا ہے۔ ہمیں اس جستجو میں لگے رہنا ہے کہ کیسے ہم قرآن کو سمجھیں، کیسے ہم اپنی مشکلات کا حل، کیسے ہم اپنی بات کا جواب اس قرآن سے لیں، یعنی اللہ سے لیں۔ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ اور اس شخص کے بارے میں تو آپ کا کیا ہی خیال ہے جس نے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کیا۔ جب کسی انسان نے قرآن کے احکام پر عمل کیا تو اس کے والدین کو اتنا اجر ملا، تو سوچئے اس انسان کو کتنا ملے گا جو خود اس احکام پر عمل کر رہا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو مستقل ہو جائیں، قرآن کے لیے مستقل ہو جائیں۔ ہر روز بنا ناگاہ کچھ بھی ہو جائے چاہے آپ کی زندگی میں، قرآن کو نہ چھوڑیں۔ اور جب آپ کسی چیز پر مستقل ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں ناکام نہیں ہوتے۔ اب دنیاوی محبت کا ہی حساب لگا لیں، اگر آپ کسی کو مسلسل توجہ دیتے ہیں تو آپ کو اگنور نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی لمحے وہ آپ کی بات کا جواب دیتا ہے۔ تو آپ جب دنیاوی محبت کے لیے اتنا کر سکتے ہیں تو اللہ سے بات کرنے کے لیے کیوں نہیں، اللہ کی محبت کے لیے کیوں نہیں؟ مستقل ہو جائیں، جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورا سپارہ پڑھیں، جتنا آپ سے آسانی سے ہو جائے اتنا پڑھیں۔ پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں، قرآن کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ جس عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ قرآن پڑھیں، سیکھیں اسے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ سے بات کرے گا، آپ کو آپ کے مسئلے کا حل قرآن پاک میں آسانی سے مل جائے گا۔ اللہ سے کنیکشن بنائیں، اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں اس قرآن کے ذریعے، کیونکہ اللہ نے آپ سے بات کرنے کے لیے یہ قرآن اتارا۔ اللہ آپ سے بات کرتا ہے، اللہ آپ سے بات کرے گا، پر سمجھنا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کی بات کو سمجھیں۔ تو آئیں آج مل کے ایک عہد کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ آخری حد تک سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا ضرور ساتھ دے گا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ سے کلام کرتے ہیں یا اللہ جن سے کلام کرتا ہے۔ ہمیں اپنی جد و جہد، اپنا جذبہ دکھانا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تو عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ کا کرم ہی کرم ہوگا۔